بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے ایک کیلاشی لڑکی کو پسند کر لیا۔ میں نے 50,000 روپے دے کر اسے خرید لیا۔ کچھ دن تو وہ میرے پاس رہی اور پھر ایک دن آدھی رات کو میں بہت خوش تھا۔ میرا نکاح ایک نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ میں عام سا لڑکا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اتنی نازک اور حسین لڑکی میری ہو سکتی ہے۔ میرے دوست مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، کہنے لگے کہ سچ بتاؤ، کیا تم پہلے سے یہی سوچ کر آئے تھے؟ میرے دوست تجسس سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی بات پر میں ہنس پڑا۔ میں تو صرف دوستوں کے ساتھ چترال گھومنے گیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان دنوں کیلاش میں جاؤ میلہ کا موسم ہے اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے گیت گاتے، ناچتے اور عید مناتے ہیں۔ یہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے۔ اس میں سب ایک دوسرے کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح کیلاش کی نہایت حسین کم عمر لڑکیوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ میرے دوستوں نے اس میلے کے بارے میں سنا تو مچل اٹھے۔ کہنے لگے یہاں تک آنے کا اتفاق ہو ہی گیا ہے تو ہمیں کیلاش کے اس میلے میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔ میں تھوڑا متعصب تھا۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ اپنے میلے میں ہمیں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اس میلے میں ان کی نوجوان لڑکیاں نہایت خوبصورت روایتی لباس میں تیار ہو کر ناچتی گاتی عید مناتی ہیں۔ تب میرے دوستوں نے بتایا کہ اس میلے میں کسی کے آنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ باہر کے لڑکے لڑکیاں بھی وہاں پر لطف اندوز ہونے جا سکتے ہیں۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ اس میلے میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میری اور میرے دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں نازک لڑکیوں کا ایک جہان آباد تھا۔ میں حیرت زدہ سا ان زندہ دل لوگوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لڑکیاں ایک طرف جمع ہونے لگیں۔ ہم نے وہاں کھڑے ایک لڑکے سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا یہ لڑکیاں اپنے لیے دلہا کی تلاش میں یہاں آئی تھیں۔ ہم سب اس میلے میں اپنے لیے ہمسفر ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی مرضی اور پسند سے شادیاں کی جائیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا ان کو لڑکا پسند کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، جس کو جو بھی لڑکا پسند آئے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ ہمارے والدین اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ میں اس کی بات پر بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس بات کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ میرا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کے رنگ سورج کی روشنی میں چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ میں نے مذاقاً دوستوں سے کہا اگر وہ لڑکیاں اپنے لیے دلہا تلاش کر رہی ہیں تو ہمیں بھی قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ کیا خبر کسی کے دل میں ہم اتر جائیں۔ میں اپنے دوستوں کو اکسا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود کیلاشی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں حسرت سی پیدا ہو گئی کہ میری بیوی بھی ایسی ہی حسین ہونی چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک دلہن کی قیمت 50,000 ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم یہاں سے اپنے لیے دلہن پسند کریں، اس لیے دور سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور واپس چلو۔ میرے دوست مجھے حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ میں 50,000 کی رقم کا سن کر ٹھٹک گیا۔ بہانے سے میں نے اپنا بٹوا نکالا اور پیسے چیک کرنے لگا۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے آن لائن کمائی بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے میں نے اچھی خاصی رقم جمع کی تھی تاکہ میں سفر میں کسی مشکل کا شکار نہ ہو جاؤں۔ مجھے لگا وہی رقم میرے کام آ سکتی ہے، مگر رقم گننے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے پاس صرف 40,000 تھے۔ کچھ رقم میں چترال سے آنے تک یہاں خرچ کر بیٹھا تھا۔ میری نظر بار بار ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف جا رہی تھی اور پھر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ لڑکی دبلی پتلی کم عمر تھی۔ اس کی رنگت بہت شفاف تھی۔ نہایت لمبے بال تھے جو مینڈیوں کی صورت بندھے ہوئے تھے۔ سر پر چترال کی روایتی ٹوپی رکھ کر وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ میں بے قرار سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا تو کال کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار تو لڑکی نہیں دیکھی تھی،
مگر کیلاش کی وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا اور اس سے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ بھی اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کی نظر میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود مجھے پسند کر لے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے، مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔ میں بہت خوبصورت نہیں تھا، مگر اچھا پہناوا اور نرم لہجہ مجھے لڑکیوں میں مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے میری شادی کی آفر قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچ کے لیے لیتے ہیں۔ میرے پاس 40,000 تھا، انہوں نے وہی لے لیا اور شادی طے کر دی۔ مگر اگلا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ کیلاش کے لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں گا، کیونکہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا اور میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی، ہمارے لیے مذہب کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر آج میں کیلاش کے کسی فرد سے شادی کرتی تو میرا یہی مذہب رہتا۔ میں اپنی مذہبی رسومات کے مطابق اسے اپنا شوہر بناتی۔ اگر تم مسلمان ہو تو چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ختم ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنے نکاح کا بتایا تو وہ سب بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، تمہیں بھی جو لڑکی پسند آئے اس سے جا کر بات کرو، دوستی بڑھاؤ، ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے وہ لڑکی مان جائے، کیونکہ یہاں ہر لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کو پسند کر کے نکاح کر رہے ہیں۔ میرے دوست عجیب سے انداز میں مسکرائے اور پھر بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیلاشی لڑکیاں کتنی عجیب ہیں۔ اس کی حرکتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نکاح سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا۔ شادی کے بعد ایسا نہ ہو تم اپنی بیوی کو سمجھنے لگو تو طلاق کا فیصلہ کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تب میں اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ میں کیا غلطی کرنے والا ہوں۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ کیلاش کے لوگوں میں انہوں نے کیا کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی خوشی میں اپنے دوستوں کی کسی بات کو توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ پر میں پر یقین تھا کہ کیلاش کی وہ معصوم دل لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی۔ مگر میرے دوست نہ جانے آپس میں کیا اشارے کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سا خیال یہ بھی سر اٹھا رہا تھا کہ میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ کیلاشی لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کر سکتے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر میری پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا۔ اس کا نام رائنا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مگر آج ہماری شادی نہیں ہو سکتی، تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا۔ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکا پسند آتے ہی اس سے نکاح کر لیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، ایسا ہی ہے، میں تم سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی منع بھی نہیں کرے گا، مگر اس سے پہلے ہماری ایک خاص روایت ہے، اس کے بعد میں تمہیں ملوں گی۔ میں نے کہا، ایسی کیا روایت ہے؟ وہ کہنے لگی، آج میں گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دوں گی کہ میں نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے اور میں اس کے ساتھ بھاگ رہی ہوں، تم مجھے لینے آ جانا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں بوکھلا کر بولا، تمہیں گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کریں گے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بہت ہی بوکھلا گیا تھا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ کیلاش کے لوگ میرے خلاف ہو جاتے اور ایک لڑکی کو بھگانے کے الزام میں مجھے مار پیٹ کرتے، مگر رائنا میری بات پر ہنسنے لگی، بولی فکر مت کرو، میں یہ کسی سے چھپا کر نہیں کروں گی، پیشگی اطلاع دوں گی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، یہ ہماری روایت ہے، کوئی بھی مجھ پر غصہ نہیں کرے گا، تم اجازت سے کل یا پرسوں میرے والدین مجھے آج گھر لے جائیں گے اور پھر ہم دونوں رسم و رواج کے ساتھ شادی کریں گے، مگر پہلی رات مجھے تمہارے ساتھ بھاگنا ہوگا، یہی میری محبت کا اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ رائنا کی باتوں نے مجھے گھما کر رکھ لیا تھا، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں رائنا کو لینے پہنچا تو وہ میری منتظر تھی۔ میں اسے اسی کے گھر سے بھگا لایا۔ اس حرکت پر مجھے بہت ہنسی آئی تھی۔ جس معاشرے میں پلا بڑھا تھا، وہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ساری زندگی اس بات پر ذلیل کیا جاتا تھا، مگر کیلاش میں لڑکی بھگانے پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ تب میں بھی اس عجیب رسم سے لطف اندوز ہوا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں آگے کیا موڑ آنے والا تھا۔ اگلے روز ہی رائنا کے والدین لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے رائنا کو مسلمان کر دیا ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پرانے رسم و رواج ایک طرف رکھ دیے اور میں نے اسلام کے مطابق رائنا سے نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے دوست ابھی وہاں گھومنا چاہتے تھے اور میرا بھی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ میں یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا، مگر اپنی پسندیدہ لڑکی کو بیوی بنا بیٹھا تھا۔ ان دنوں میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ میری بیوی نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ 4 دن ہم نے بغیر کسی پریشانی کے گزارے، مگر 5ویں روز میری بیوی کچھ سنجیدہ سی لگی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم ابھی یہیں رکو گے یا جلد واپس جانا ہے؟ میں اس کے اس سوال پر چونک گیا۔ میں نے کہا، ابھی میں فارغ ہوں، کچھ دن یہیں رکوں گا۔ وہ جواباً سوچ میں گم ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں رائنا نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، مگر آج اس کے چہرے کی سوگواری مجھے ٹھٹکا رہی تھی۔ شاید میں اسے گھر نہیں لے جا رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا گئی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا تو اچانک اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور اس رات ایسی حرکت کی کہ میں ساکت رہ گیا۔ اگلے روز میں گھبرایا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب حسین وادی کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تمہاری شادی کیسے گزر رہی ہے؟ میں پریشان تھا۔ دوستوں سے پوچھا کہ نکاح کے بارے میں مجھے کیلاشی لڑکیوں کے بارے میں تم لوگ کیا بتا رہے تھے؟ میرے دوست جھٹک گئے۔ شادی کے 4 دن بعد میں اڑے ہوئے حواسوں کے ساتھ ان سے سوال کر رہا تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کہنے لگے، اب تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہاری بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ ان کی اس بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا جب میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا تھا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے بولی تھی، میں تم سے 1 ہفتے بعد ملاقات کروں گی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ تیزی میں ایک گاڑی میں بیٹھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جان پایا تھا کہ میری بیوی کہاں گئی تھی۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میری دوست اس بات پر میرا مذاق اڑاتے، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر 3 دن بعد میری بیوی کو یوں غائب ہو جانا۔ میں 3 روز اپنی بیوی کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی تو اس کے گھر جا کر پوچھا۔ اس کی ماں لاپرواہی سے بولی، رائنا بشالی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی تھی، مگر مجھے ان کا رویہ برا لگا تھا۔ میں بددل ہو گیا تھا۔ سوچا، جس شادی کی بنیاد ہی اتنی بری ہو، وہ کامیاب کیسے ہوتی؟ میں نے اپنی شادی کی اپنے باپ کو خبر تک نہیں دی تھی۔
کئی مردوں کے درمیان ناشتی گاتی لڑکی انجان لڑکے کی محبت پر ایمان لے آئی اور ہم نکاح کرنے کی بجائے گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن وہ لڑکی ٹھیک رہی تھی، پھر اچانک بدل گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے واپس چلنے کو کہا۔ میری خاموشی میرے دوستوں پر سب کچھ واضح کر گئی تھی۔ میں ہنستا مسکراتا پرجوش تھا جب اس وادی میں آیا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا تھا۔ میں رائنا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں خود کو روک لگایا تھا۔ واپس پہنچا تو اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں رہی۔ میرے والد پریشان تھے۔ میں گمسم رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ رائنا کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بے وقوف بنا کر اب مجھ پر ہنستی ہوگی۔ میں اپنے حلقہ احباب کا سب سے ذہین لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا۔ مجھے لگا وہ وقت ہی پسندیدگی تھی، مگر رائنا کی محبت میرے اندر جڑیں پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے وفائی کے باوجود میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری اس تبدیلی سے بہت ناخوش تھے۔ مجھ سے پوچھتے تھے مگر میں انہیں کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میرا جلد ہی آخری سیمسٹر شروع ہو چکا تھا تو میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرا سفری بیگ کھولا تو اسے کچھ سامان ملا۔ کہنے لگی، صاحب آپ کے سامان میں کوئی خط ہے۔ میں نے اس سے لاپرواہی سے کہا، میری الماری میں سامان رکھ دو، میں بعد میں سب چیک کر لوں گا۔ میں تب امتحانات کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ ادب سے سر ہلا کر چلی گئی۔ آخری سیمسٹر کے امتحانات تک میرے دماغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک اچھی جگہ پر نوکری کے لیے انٹرویو دیا۔ میری قسمت اچھی تھی، انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی رائنا کا خیال نہیں گیا۔ مجھے چترال سے واپس آئے 1 سال ہو چکا تھا، مگر آج بھی رائنا کی یاد آتی تھی تو دل درد سے بھر جاتا۔ جب میں اسے یاد کرتا تو خالی پن کو محسوس کرتا تھا۔ میں اسے بد دعا دیتا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ میرے سب دوست اس سفر کو بھلا چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی بھلا نہیں پایا۔ مجھے لگتا تھا رائنا اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلہ دیکھنے کے لیے آئے نوجوانوں کو اپنے حسن سے بے قابو کر کے پیسہ لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس شادی میں صرف میں ہی مخلص تھا۔ زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنے عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ سی لڑکی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ سے شادی کرنے کا پسند کا اختیار دیا ہے، اس لیے میں آخری بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسی سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے دل میں ایسی کوئی لڑکی نہیں، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رائنا کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میرے حامی بھرتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے تو میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لوں، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے اپنی چیزیں نکالی تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا۔ گلابی سے ریپر میں بند کیا گیا تھا۔ وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک کر وہ خط پھینکنے لگا جب اچانک مجھے یاد آیا ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ خط مجھے رائنا نے دیا ہوگا۔
میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ خط کھولا۔ اس میں آداب کے ساتھ رائنا نے یہ پیغام لکھا تھا: میں چند روز کے لیے بچالی جا رہی ہوں، تم ابھی چترال میں ہی موجود رہو۔ اس لیے ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم کیلاشی لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم بچالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں۔ تم چاہو تو بشالی میں آ کر مجھے مل سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ رائنا کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہونے لگا۔ میں نے کیلاش میں بشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سب واضح ہوتا گیا۔ وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ کیلاش کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام بشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھی۔ حتیٰ کہ جب لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 دن اسی بشالی میں ہی گزارتی تھی۔ بشالی کو وہاں کی مقدس جگہ مانا جاتا تھا۔ مردوں کو بشالی کی دیواروں کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مردوں کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ بشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ پہ جامد بیٹھا رہ گیا۔ رائنا چند روز کے لیے بتا کر گئی تھی، وہ مجھ سے سب کچھ کہہ گئی تھی، پھر بھی میں اسے بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر اس کے پاس نہیں گیا۔ اس کا خط مجھے 1.5 سال میں پڑھنا بھی یاد آیا تھا۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا، یعنی میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا تھا، رائنا کی یادوں میں پاگل ہوتا رہتا تھا۔ کبھی جان ہی نہیں پایا کہ وہ بشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میرا دل چاہا اسی وقت اٹھ کر کیلاش پہنچ جاؤں اور رائنا سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے پاس لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا۔ وہ میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے چترال جانا چاہتا ہوں۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو میں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد کی منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا تھا۔ وہ بوکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند جوڑے رکھے، فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا میرا سفر بہت لمبا تھا، مگر میں پہلی فرصت میں ہی رائنا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا رائنا کے گھر پہنچ گیا۔ دستک دینے پر رائنا کے والد باہر آئے۔ وہ بہت بڑے، بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیل گئے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں جان گیا تھا اپنی بیٹی کی بے وقوفی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کے والد کہنے لگے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں گڑ گڑانے لگا کہ مجھے بات کرنے دیں، میں رائنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے رائنا کو طلاق نہیں دی تھی، میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار میری بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کی تو وہ بوڑھا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولے اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی رائنا کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میرے حواس یکدم اڑ گئے تھے، مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں، مجھے ایک بار رائنا سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت غیر ہونے لگی۔
وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ کہنے لگے رائنا جب ویشالی سے لوٹی تو کتنے روز ہی وہ میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا، کئی ماہ تک اس نے میرا انتظار کیا کہ میں لوٹ آؤں گا۔ اسے یقین تھا کہ میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مگر آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ رائنا ماں بننے والی تھی اور وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ بتایا نہ اپنا نمبر دیا۔ تم ایسے گئے کہ ہمیں تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد 10 دن رائنا ویشالی میں رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم لوگ اپنے پاس لے آئے تھے اور رائنا کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا، کیونکہ ویشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی تھیں انہیں باقاعدہ رسوم کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا تھا۔ یہ سن کر میرے پورے وجود میں اذیت پھیل گئی۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی ایسی لاوارث موت مری تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود کیلاش میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا تھا اور نہ ہی غسل دفن۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ میرے وجود کے اندر بے چینی کیوں بھری رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے رائنا کی بے وفائی رلاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی تھیں۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ماں باپ کی بہت منتیں کیں کہ میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھا بوڑھی نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کیلاش کی کئی بیٹیوں کی شادی کا یہی انجام ہوا ہے جو رائنا کا ہوا۔ تم مرد ایسا ہی کرتے ہو۔ ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں تمہارا یقین نہیں ہے، تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، مگر اب ہم اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ میری منتوں پر بھی وہ لوگ نرم نہیں پڑے تھے۔ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ میں اپنی شادی سے ایک دن گھر پہلے واپس پہنچا تھا۔ میری حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میرے والد مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ میرا پورا خاندان جمع تھا۔ میرے والد مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ چترال میں تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی اجڑی ہوئی حالت میں واپس لوٹے ہو؟ اپنے والد کو تب میں کچھ نہیں بتا پایا۔ میں ان کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگا اور میں نے روتے ہوئے التجا کی کہ میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت بھری زندگی دینے کے قابل نہیں۔ میں رو رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھ پر احسان کریں۔ میرے والد ساکت رہ گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو بہت باتیں سنائیں۔ وہ ندامت سے سر جھکا کر رہ گئے۔ اس معاملے میں میں بالکل بے سود ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گھلتے گھلتے میرے والد ایک ماہ بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کو بھی 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسے کی ویسی ویران ہے۔ رائنا کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔